ایک صحابی المعجم الطبرانی کی حدیث ہے، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی میں اپنی کھجور کے جو باغیچہ ہے میرے کھجور کے باغیچے کے کنارے پر باؤنڈری اٹھانا چاہتا ہوں میں. اب باؤنڈری اٹھا رہا ہوں میں، میرا باڑ بنا رہا ہوں، کمپاؤنڈ اٹھاتے اٹھاتے ایک یہودی کا باغیچہ ہے میرے باغیچے کے بالکل بازو میں، ان کا ایک درخت ایسا آڑا ہوگا ہے، پیڑ ان کے باغیچے میں ہے لیکن اس کا تنا میرے باغیچے میں ایسا آڑا ہوگا ہے. اب وہ آڑا آنے کی وجہ سے میرا کمپاؤنڈ کی وال سیدھا اسٹیٹ نہیں جا رہی آگے، یا تو اسے کٹ کرنا نہیں تو اس درخت کے پیچھے سے میں کمپاؤنڈ اٹھا لے کے جانا. اب وہ ایک درخت آ کے راستہ روک دیا، میرا کام ادھورا ہو گیا. میں اس بھائی کو بول رہا ہوں، بھائی میرے کو دے دے وہ ایک درخت، تو جتنی قیمت بولتا میں دے دے، نہیں بیچنے تیار نہیں وہ شخص، میں کیا کروں. اب وہ ایک درخت کی وجہ سے میرا کام پورا چوپٹ ہو جا رہا، ادھورا ہو جا رہا، میں کیا کروں. اللہ کے نبی اسے بلائے، اے میرے بھائی وہ ایک درخت ان کو دے دو، وہ تم کو مزدوری میں پیسے دے دیں گے جتنا تمہیں چاہیے. نہیں میں نہیں دیتا. اے اللہ کے بندے تو وہ ایک درخت دے دے، میرا اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں کھجور کا درخت دے گا. تو ایک درخت دے دے تیرے بھائی کو، اللہ تعالیٰ جنت کا کھجور کا درخت تجھے دیں گا. اے نہیں جی مجھے نہیں ہونا جی وہ سب بھی کیا بھی. تجھے معلوم جنت کا کھجور کا درخت کیسا رہتا معلوم تجھے؟ سن، اگر کوئی گھوڑ سوار گھوڑا لے کر اس کھجور کے درخت کے سائے کے نیچے دوڑانا شروع کرے، 100 سال لگیں گے اسے، تب بھی وہ اس کھجور کے درخت کے سائے کو ختم نہیں کر پائے گا. ایک کھجور کا درخت، اس کا سایہ، اس کا سایہ بولے تو چھاؤں، اس کا جو سایہ پڑتا چھاؤں، اس کے چھاؤں میں گھوڑا نان اسٹاپ بغیر رکائے کے دوڑاتا جائے، کب تک؟ 100 سال تک، تب بھی اس ایک درخت کے سائے کو نہیں پہنچ سکتا. وہ اتنا بڑا درخت میرا اللہ تجھے دے گا، تو تیرے بھائی کو ایک درخت. اے نہیں ہونا چاہیے وہ سبھی منجے، میں نہیں دیتا جی. ایسا اچھی بات. صحابہ میں ایک صحابی بیٹھے، ان کا نام ہے ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں سنے نبی کی زبان سے بشارت، اللہ اکبر، اتنا بڑا درخت ایک درخت کے بدلے. اب گئے شام میں اس یہودی کے گھر کو گئے، بولے اے میرے بھائی میں تم سے ایک سودا کرنے کے لیے آیا ہوں. بولو کیا بات ہے. اے میرے بھائی تمہارے باغیچے میں وہ ایک درخت جو آڑا ہوگا ہے، وہ ایک درخت مجھے دے دو، بدلے میں تمہیں میرا باغیچہ دے دوں گا. جانتے ہو نا میرا باغیچہ؟ اے ابو الدحداح تمہارے باغیچے کو کون نہیں جانتا؟ مدینے کا سب سے بڑا باغ آپ کا باغ، 600 کھجور کے درخت آپ کے باغ میں، ہر کوالٹی کی کھجور آپ کے باغیچے میں. جب بھی آپ کے باغیچے کی فصل نکلتی ہے، مدینے کے آزو بازو گاؤں والے کیوں لگائے کھڑے رہتے ہیں آپ کی فصل خریدنے کے واسطے. اور آپ کے درخت باغیچے میں ایک بڑا مکان ہے، بڑی باوڑی ہے، کنواں ہے، سارے باوڑیوں میں پانی سوکھا تو بھی آپ کے کنویں میں پانی نہیں سوکھتا. اتنا بڑا کنواں، اتنا بڑا گھر، اتنا بڑا باغیچہ، کون نہیں جانتا جی؟ تمہارے باغیچے کے بارے میں کون نہیں جانتا جی؟ ارے سب سے بڑا باغیچہ تمہارا. ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، اے اللہ کے بندے قسم اللہ کے کھا کے کہتا ہوں، میں میرا سارا باغ اپنے کنویں، اپنے مکان کے ساتھ میں تیرے نام کر دوں گا، تو ایک درخت مجھے دے دے. اے ابو الدحداح ہوش میں تو ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں پورا ہوش میں ہوں، مکمل ہوش میں ہوں. ٹھیک ہے سودا منظور، وہ ایک درخت تمہارے نام، تمہارا باغیچہ میرے نام، اچھی بات. اب اللہ کے نبی کے دربار میں آتے ہیں ابو الدحداح، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ایک درخت اس بھائی سے لے لیا، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے دیتا ہوں ایک درخت، مجھے نہیں چاہیے. اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے آپ چاہیں تو اس بھائی کو دے دیجئے جس کے لیے وہ ضرورت ہے. اے اللہ کے نبی اب مجھے بتائیے کہ اللہ تعالی مجھے وہ درخت دیں گا جس درخت کے بارے میں کل اس بھائی سے آپ بتا رہے تھے؟ کیا اللہ مجھے وہ ایک درخت دیں گا؟ مجھے وہ ایک درخت چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو الدحداح تو ایک درخت کی بات کرتا ہے، میرا اللہ تعالیٰ تیرے دینے کی فیاضی سے اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، جنت میں کئی کھجوروں کے باغ تیرے نام اللہ کر
एक दरख्त की बात करता है, जन्नत में कई खजूरों के बाग मेरा अल्लाह तेरे नाम कर दिया। मेरे भाइयों, इसे कहते हैं अल्लाह के लिए देना, अल्लाह के लिए अपने दिल से लुटाना, अल्लाह के लिए अपने दिल से इखलास और लिल्लाहियत के लिए खर्च करना। खैर, हमारी जिंदगी ऐसे वैसे जैसे भी चले जाएगी, लेकिन जो दौलत हम छोड़कर जाएंगे ना, किसी काम नहीं आएगी। जो दौलत अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए हम वक्फ करेंगे ना, वही हमारी असल दौलत होगी, जो दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। मस्जिद इबादुर रहमान के प्लेटफार्म से होने वाली दावत व तबलीग के मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा भरपूर साथ दें। इल्म व अमल से नाता जोड़ने के लिए अहले इल्म से जुड़ें। मस्जिद इबादुर रहमान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरा।